السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 5۔ ہوٹل کے ویٹر بڑی تیزی سے اس ایمبولینس کی طرف بڑھے جو ہوٹل کے دروازے پر ابھی رکی تھی، اور دوسرے لوگوں سے مل کر زخمیوں کو باہر نکالنے لگے۔ گیمل بھی باہر نکل آیا۔ یہ خوفناک حادثہ تھا۔ اگر امدادی ٹیم کو اطلاع نہ ملتی تو وہ سب ایک بھیانک موت کا شکار ہو گئے ہوتے۔ صرف 1-2 ممبروں کو چوٹیں آئی تھیں، لیکن اب وہ بہت بہتر تھے۔ جیسے ہی گیمل ہوٹل میں داخل ہوا، ایک ویٹر نے اسے ایک لفافہ دیا۔ جناب، یہ آج صبح ہی موصول ہوا ہے۔ گیمل نے لفافہ کھولا اور پیغام پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ویٹر سے پوچھا، لندن جانے کے لیے اگلی فلائٹ کتنے بجے ملے گی؟ اگلی فلائٹ 1:45 پر روانہ ہوگی، ویٹر نے اسے بتایا۔ گیمل لڑکی کی طرف بڑھا، مجھے جلدی واپس پہنچنا ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، میرے باس کا پیغام ہے، انہوں نے مجھے فوراً واپس پہنچنے کا کہا ہے۔ کیا وہی پرانا ریسرچ کا کام کرنے کے لیے بلایا ہے؟ لڑکی نے حسرت بھری آواز میں اس سے پوچھا۔ شاید۔ گیمل نے جلدی میں باقی تمام ممبران سے ملاقات کی اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ تم چاہو تو دوبارہ بھی ہمارے ساتھ کشتی رانی کے لیے آ سکتے ہو، زیوپر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ واشنگٹن شہر کے ایک خوبصورت سے ہوٹل کی ایک میز کے قریب 3 شخص بیٹھے تھے۔ تینوں اپنی وضاحت سے اعلیٰ عہدیدار نظر آتے تھے، اور تینوں نے بہترین سوٹ پہن رکھے تھے۔ شہر کا یہ ہوٹل عام ہوٹلوں کی نسبت چھوٹا اور شہر سے ذرا ہٹ کر واقع تھا، اس لیے عام لوگوں کا داخلہ یہاں عموماً کم ہوتا تھا۔ لوگوں کی عدم توجہ کے باعث یہ ہوٹل خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کے ملنے کی بہترین جگہ تھی۔ وہ تینوں کسی اہم معاملے پر بحث کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص ذرا بھاری بھرکم تھا اور وہی بار بار کچھ سوالات کر رہا تھا۔ سامنے میز پر ان کی پسندیدہ شراب موجود تھی۔ وہ موٹا شخص ہر بار چسکی لینے کے بعد اپنا منہ صاف کرتا تھا۔ یا تو موسم گرم تھا یا پھر اس کی یہ عادت تھی۔ اس کا نام سام ڈول تھا، جو سینٹ کی خفیہ ایجنسیوں کی ذیلی کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اس کے ساتھ ہی CIA کا سربراہ ڈینائل برائنٹ اور رزدر کا مشیر بریک قومی سلامتی گیری کلائن موجود تھے۔ CIA کے سربراہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تم اس منصوبے کو پسند نہیں کرو گے۔ تم مجھے اس منصوبے کے متعلق بتاؤ تو صحیح، مینیجر نے مطالبہ کیا۔ ڈینائل برائنٹ نے کلائن کی طرف دیکھا۔ اس کی رضامندی سے اس نے سینیٹر کو منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ صدر نے اس کی منظوری دے دی۔ شروع میں انہیں بھی اس منصوبے سے تھوڑا سا اختلاف تھا، لیکن اب وہ بھی راضی ہیں اور ڈائریکٹر CIA کو اس منصوبے کے لیے فری ہینڈ دینے پر آمادہ ہیں۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کمیٹی کے باقی ممبروں کو اس منصوبے سے دور رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ مجھے اس کی شرط یہ ہوگی کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے دوران وقفے سے مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تم یہ یقین رکھو گے کہ باقی ممبروں کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ کلائن نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گفتگو کے دوران ان تینوں کی آوازیں مدھم نہیں تھیں۔ جب کوئی ویٹر ان کی میز کے قریب پہنچتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اب وہ تینوں اس وقت ہوٹل کے گیٹ پر کھڑے اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے تم مجھے اس منصوبے کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہو گے، سینیٹر سام نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ تمام کام آپ کی زیر نگرانی ہی ہوگا۔ ڈینائل برائنٹ نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ جب سام کی گاڑی چلی گئی تو کلائن نے کہا، کہیں ہم نے اسے بتا کر غلطی تو نہیں کی؟ نہیں، ہم نے احتیاطاً اس کے تمام ملنے والوں کے گھر آلات لگا دیے ہیں۔ اب چاہے وہ بار روم میں ہو یا اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ، اس کی تمام معلومات ہمیں ملتی رہیں گی۔ برائنٹ نے کلائن کی تشویش کو کم کیا۔ ہاک کہاں ہے؟ کلائن نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے برائنٹ سے پوچھا۔ وہ اس وقت برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ پیڈی مین سے لندن میں ملاقات کر رہا ہے۔ برائنٹ نے کلائن سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے اسے ہاک کے بارے میں آگاہ کیا۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا ہے۔ لکھتے ہیں
کچھ بچے مدینہ کے گرد و نواح میں ایک زیر تعمیر مکان میں کھیل رہے ہیں۔ اس وقت دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا اور مزدور کام چھوڑ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مزدوروں کے موجود نہ ہونے کا فائدہ بچے اس زیر تعمیر مکان میں کھیل کر اٹھا رہے تھے۔ کیونکہ ابھی مکان میں کھڑکیاں اور دروازے نہیں لگے تھے، انہیں بھاگنے دوڑنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تمام بچے چھپن چھپائیاں چھوا چھپائی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس کھیل میں تمام بچے بھاگتے تھے اور ایک بچہ ان کو پکڑتا تھا۔ وہ جس کو چھو لیتا تو پھر اس بچے کو باری دینا پڑتی تھی۔ انہی بچوں میں بحیرہ میں شامل تھا یا تھی۔ بحیرہ کی عمر 8 برس کے لگ بھگ تھی۔ بحیرہ ان تمام بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اسے حال ہی میں اس کے والدین نے اس کے بھائیوں اور دوسرے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیلنے کی اجازت دی تھی۔ اس وقت وہ پتھروں کی ایک ڈھیری کے پیچھے چھپا تھا۔ اس کے بھائیوں نے کوشش کی تھی کہ اسے محفوظ جگہ پر کھڑا کریں تاکہ اسے باری نہ دینی پڑے۔ بحیرہ کی نظر اس وقت مدینے سے باہر جانے والے راستے پر تھی، جہاں پر ایک اجنبی شخص نظر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آدمی بڑی آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ بحیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ راستہ تو مکہ کی طرف جاتا تھا، جو وہاں سے تقریباً 200 میل دور تھا، اور راستے میں صحرا بھی تھا۔ اجنبی اب ان کے مزید قریب آ رہا تھا۔ جوں جوں وہ قریب آ رہا تھا، اس کے خد و خال زیادہ واضح ہو رہے تھے۔ وہ ایک درمیانے سے قد کا آدمی تھا جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے روایتی عرب لوگوں کی طرح کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس آدمی کا رنگ صاف، آنکھیں خاصی بڑی اور خوبصورت تھیں۔ اس کا چہرہ بہت دلکش تھا۔ اس کے بحیرہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ بحیرہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ بحیرہ چونکہ اجنبی کی طرف متوجہ تھا جو ان کے قریب آ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی آواز نہ سنی۔ جب اس کے بھائی نے زیادہ زور سے پکارا تو بحیرہ چونک گیا اور بھائی کی طرف مڑا، لیکن اس کا دھیان اب بھی اجنبی کی طرف تھا۔ اسی کشمکش میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اجنبی کے پاؤں میں گر پڑا۔ بحیرہ کو شدید درد ہو رہا تھا اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے ریت میں لت پت تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ بحیرہ کا بھائی اور دوسرے بچے سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اجنبی نے اسے پہلے ہی اٹھا کر بٹھایا، اپنا مشکیزہ کھولا اور اس کو پانی پلایا۔ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر کھیلنے لگ جاؤ گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اجنبی نے بحیرہ سے پوچھا۔ اس کا نام بحیرہ ہے اور یہ میرا بھائی ہے، بحیرہ کے بڑے بھائی نے جواب دیا۔ اور تم رہتے کہاں ہو؟ اجنبی نے بحیرہ کے بھائی سے پوچھا۔ اجنبی کے استفسار پر بحیرہ کے بھائی نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا، جو ایک چھوٹا سا گھر تھا اور قریب ہی تھا۔ اجنبی نے بڑے پیار سے بحیرہ کو اٹھایا اور لے کر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ باقی بچے بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ننھے بحیرہ نے اپنے باپ سے پوچھا۔ اجنبی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بحیرہ کے باپ نے اس کے زخم پر پٹی لگاتے ہوئے بتایا کہ اجنبی کا نام ابو قادر ہے۔ بحیرہ نے ایک سوال اور کیا، لیکن یہ اب کہاں گیا ہے؟ وہ الحفار کے غاروں کی طرف گیا ہے۔ کیا وہ بہت دور ہے؟ وہ یہاں سے 2 دن کی مسافت پر ہے، لیکن اس کے پاس تو کھانا بھی نہیں تھا۔ وہ کھانے کے بغیر کیسے رہے گا؟ بحیرہ کے سوال ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، اس کے پاس کھانا نہیں تھا اور وہ وہاں 2-3 دن بغیر کھائے صرف پانی کے سہارے رہے گا، بحیرہ کے باپ نے تنگ آ کر جواب دیا۔ لیکن وہ وہاں کرنے کیا گیا ہے؟ اس کا نام ہے کہ بلکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ وہاں اپنے آپ سے خاموشی سے باتیں کرنے گیا ہے۔ ابو قادر ایک پراسرار شخصیت تھا۔ مدینہ کے قرب جوار کے لوگ اس کی عمدہ طبیعت اور اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اسے جانتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا تعلق مدینہ کے ایک معزز ہاشمی خاندان سے ہے۔ ابو قادر جب چھوٹا تھا تو اس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ ریاض چلے گئے۔ بعد ازاں وہ وہاں سے قاہرہ چلے گئے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تقریباً 8 سال پہلے ابو قادر مدینہ آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ اور اس کا خاندان قاہرہ سے الجزائر چلے گئے تھے۔
وہاں پر آنے والے زلزلے کی وجہ سے اس کا والد اور چھوٹے بھائی مر گئے تھے۔ ابو قادر کا مدینہ میں سوائے ایک بری پھوپھو کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی اتنی ضعیف العمر تھی کہ اسے پہچان تک نہیں سکتی تھی۔ اس کی پھوپھو ایک غریب خاندان سے تھی اور محلے والوں کی خیرات اور کھانے دانے پر اس کا گزارا ہوتا تھا۔ ابو قادر نے اپنی پھوپھو کی بے حد خدمت کی، اس کا گھر بھی مرمت کروایا۔ تقریباً 5 سال پہلے اس کی پھوپھو بھی مر گئی۔ ابو قادر اب اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ بے حد کم گو تھا اور عموماً جب کبھی بات کرتا تو قرآن کے حوالے سے کرتا۔ وہ ایک مذہبی اور سادہ سا آدمی تھا۔ اس کی ضروریات زندگی بھی بہت محدود تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت عبادت کو دیتا تھا۔ جب بھی اسے پیسے درکار ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں مزدوری کر لیتا۔ عموماً وہ بڑھئی کا کام کرتا یا کبھی کبھار چرواہے کا۔ اس کی ایمانداری کے باعث مدینہ کے لوگ اس پہ بھروسہ کرتے تھے اور اپنے جانور اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ بس اپنی ضرورت کے مطابق کام کرتا تھا۔ مسلسل کام شاید اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت الحفار کے غاروں میں گزارتا۔ کبھی کبھار وہ مدینہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوزانوں ہو کر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ روزے کی حفاظت پر مامور گارڈز بھی اسے جانتے تھے۔ چونکہ وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرتا تھا، اس لیے وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ سنکی تھا۔ ایک بار پھر منظر بدلا۔ یہ ایک چمکتا ہوا مگر خنک دن تھا۔ گیمل اور ہاک دونوں ہائیڈ پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی شخص ان کے قریب سے گزرتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ اچھے موسم کی وجہ سے ہائیڈ پارک میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، چونکہ وہ دونوں محتاط تھے، یا چنانچہ وہ دونوں محتاط تھے۔ مجھے تم لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ پسند آیا، ہاک نے گیمل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہمارا کام کرنے کا طریقہ تم سے مختلف ہے؟ گیمل نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، تھوڑا سا۔ وہ کیسے؟ صرف اپروچ کا فرق ہے، ہاک نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گیمل مسکرایا۔ ہاک نے کہا، پلیز میری بات کو غلط مت سمجھنا۔ نہیں، میں نے برا نہیں منایا، تم اپنی بات جاری رکھو، گیمل نے کہا۔ فرض کرو تمہارے پاس یہ منصوبہ ہوتا اور تم اسے لے کر نیو یارک آتے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ ہاک نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوتا؟ ہمارا ڈائریکٹر فوراً اسے منصوبے پر غور کرنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم بٹھا دیتا جو اس کی خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے دیتے۔ یوں ڈائریکٹر کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی اور منصوبے کی کامیابی کا تناسب بھی 50% سے بڑھ جاتا۔ تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گیمل نے ہاک کو حیران کر دیا۔ ہاک نے موضوع کی سنگینی احساس کرتے ہوئے اپنا لہجہ بدلا۔ پیری مین برطانوی خفیہ ایجنسی کا سربراہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس نے مجھے اپنی بہترین شراب کا ایک گلاس بھی پیش کیا اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے رات کے کھانے پر اپنے ہاں لے گیا اور اس نے تمہیں وہاں لنٹل سوپ پیش کیا ہوگا یا پلایا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ پیری مین نے ایک بار صدر جانسن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ڈنر کیا تھا اور وہیں اس کو لنٹل سوپ پیش کیا گیا تھا۔ اس نے وہ یہی سمجھا کہ امریکیوں کو لنٹل سوپ دال بہت پسند ہے، اسے وہ ہر آنے والے امریکی کو یہ سوپ ضرور پلواتا ہے۔ ہاک گیمل کی اس بات سے بہت محظوظ ہوا۔ سوپ یقیناً بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ گیمل نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کھانے کے بعد ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پیری مین نے تو آپریشن کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے بالکل درست کیا۔ ایک شریف آدمی کو کبھی بھی اپنے کاروبار اور گھریلو زندگی کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ گیمل نے پیری مین کی تعریف کی۔ لیکن کیا یہ بات بچگانہ نہیں لگتی؟ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ میرے اس طراب کو دیکھ کر اس نے مجھے تم سے ملنے کو کہا۔ ہاک کو ابھی تک برطانوی لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، تمہارے ڈائریکٹر کو فیصلہ کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ ہفتہ 10 دن، ہاک نے گیمل کے سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر تم بتانا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار بچگانہ ہے یا نہیں۔ تم پیری مین سے ملنے 3 بجے پہنچے اور 5 بجے تک تمہاری ملاقات جاری رہی۔ ٹھیک 5 بجے کانفرنس ہال میں 6 آدمی موجود تھے۔ میں، میرے علاوہ زیر
وزیر اعظم کا مشیر برائے قومی سلامتی، وزارت خارجہ کا نمائندہ، مشرق وسطیٰ کے امور کا ماہر، ایک پروفیسر، ہمارا ڈپٹی ہیڈ آف آپریشن، اور ہمارا ایک آدمی جو CIA میں کام کرتا تھا۔ ہاک کے پاس کیمل کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیمل نے یہ ساری بات ہاک کو کیوں بتائی؟ یہ تفصیل ہاک کے ساتھ کیوں شیئر کی؟ وہ برطانوی لوگوں کے بارے میں کیا خفیہ بات بتانے والا تھا؟ جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔